میر واز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے شمالی ہند کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں خاص طور پر طلباء اور شال فروشوں پر ہو رہے حملوں اور وادی کشمیر میں مساجد کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو نہایت ہی تشویشناک قرار دے کر ایسے واقعات پر روک تھام لگانے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے پہلے بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر واز کشمیر مولوی عمر فاروق نے 18 سالہ تابش نامی ایک نوجوان کشمیری شال فروش اور اس کے بھائی دانش پر لوہے کی سلاخوں کا استعمال کر کے اس وحشیانہ حملے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ میر واز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ جموں اینڈ کشمیر سے باہر عام کشمیریوں کو درپیش فرقہ وارانہ پروفائلنگ اور دشمنی کے پریشان کن انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کشمیری سردیوں کے دنوں میں ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے کمزور لوگوں کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد کشمیری طلباء، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے مزید خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ان میں اور ان کے خاندانوں میں بے چینی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میر واز فاروق کا دوستوں کہنا تھا کہ حالیہ دورہ دہلی کے دوران انہوں نے معروف مسلم قائدین اور علماء، جن میں خصوصیت سے جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی شامل ہیں، ان سے ملاقات کی اور انہیں کشمیر کی تازہ ترین ملی اور سماجی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میر واز کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی اس معاملے اور اس کے ممکنہ اثرات پر سخت ناپسندیدگی اور گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 71,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا دوستوں اعتراف کر لیا ہے۔ ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ شہداء کے اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد، بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اموات میں عام شہریوں اور جنگجوؤں کے تناسب کے تعین کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل دوستوں غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتا آیا ہے، تاہم اقوام متحدہ ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد قرار دیتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 71,667 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے اور وہ تمام ممالک جنہوں نے پاسدارانہ انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا ہے، ان کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا دوستوں کہنا ہے کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی قانون پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو تخریب کار قرار دیتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایک دن قبل ہی یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران کی مسلح افواج نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی دوستوں یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے، جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایرانی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی اور ناکام خارجہ پالیسی نے مودی کے علاقائی تسلط کا نہ صرف بھانڈا پھوڑ دیا ہے بلکہ رات بھی فاش کر دیا ہے۔ عالمی میگزین دا ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دورے اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کیا ہے۔
دا ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی مودی کے خطے میں تسلط کے خواہ پر ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی نام نہاد وشو گرو مودی بے بس دکھائی دیے۔ دوسری طرف ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملے تک مودی حکومت کو رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم کر دیا تھا۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ نریندر مودی کا خطے میں تسلط کا مضحکہ خیز بیانیہ دعووں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جھک جانا مودی کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کر رہا ہے۔